بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈرن پروگرامنگ لینگویج کے 15ویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی. اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم ایڈا پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ہم ایڈا کی مختلف ٹائپس تک ہم نے گفتگو کی تھی. پچھلے لیکچر میں ہم نے ایڈا کی اسکیلر ٹائپس کے بارے میں کچھ بات کی اور اسکیلر ٹائپس میں ہم نے بتایا کہ ایڈا میں کچھ جو اسکیلر ٹائپس آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں ان میں آپ کے پاس انٹیجرز ہیں، فلوٹ ہیں، فکس پوائنٹ نمبرز ہیں. بٹ دین یو کین کریٹ یور اون ٹائپس، اون نومیرک ٹائپس، اور جو آپ بنا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ انٹیجرز آپ اپنے مقصد کے لیے آپ بنا لیں، جو آپ جس رینج میں آپ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ فکس پوائنٹ نمبرز آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ فکس پوائنٹ نمبرز بنا لیں، اس میں بتا دیں کتنے آپ کو ڈیسیمل پلیسز آف پریسیجن آپ کو چاہیے، کتنے آگے فریکشن میں آپ کو کتنی پریسیجن چاہیے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز میں آپ اسی طریقے سے آپ اس کی رینج اور اس کی پریسیجن آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس انیمریشن ٹائپس ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں، آپ کے پاس بولین ٹائپس ہیں، آپ کے پاس کیریکٹرز ہیں، اینڈ دین دیر آر سم ادرس جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا تھا، جس میں ایک نیچرل نمبرز بھی ہے. ایڈا میں یہ ایک سارٹ آف آپ کو لائبریری میں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے آپ کے پاس یہ ٹائپ ہے نیچرل نمبرز کی، جس میں سیٹ آف نیچرل نمبرز سے آپ کر سکتے ہیں اپنا کام، اور اس میں جو نیگیٹو نمبرز ہیں دیٹ آر ناٹ اویلیبل. اٹ از ایک طریقے سے انٹیجرز کی ہی ایک سب ٹائپ ہے، اسی پہ بیس کر رہی ہے، لیکن جس طریقے سے ہم نیچرل نمبرز کو ڈیفائن کرتے ہیں، جو ہمارے پاس اسٹینڈرڈ میتھمیٹکس کی ڈیفینیشن ہے، وہی یہاں پر بھی قابل عمل ہے. آج ہم ایریز میں کمپوزٹ ڈیٹا ٹائپس پہ ہم ذکر کریں گے کہ ان ٹائپس کو یوز کرتے ہوئے ہم اور کس طرح کی ٹائپس ہم بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایریز ہیں. ہم ایریز ایڈا میں کس طریقے سے بناتے ہیں؟ ایریز کانسیپٹ وہی ہے جو سی یا سی پلس پلس میں ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سی اور سی پلس پلس وغیرہ میں نہیں ہے، اور کچھ ایسے کام آپ کر سکتے ہیں جو وہاں پر اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے. یہاں پر بس یہ چیز یاد رہے کہ جس طریقے سے ایریز ہماری سی یا سی پلس پلس میں ہوتی ہیں، جو اس میں جو ویریبلس جو ہوتے ہیں، جو ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں ایرے میں جو آپ نے اسٹور کیے ہوتے ہیں، اس کی ٹائپ ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے. ناٹ لائک اسنو بال پروگرامنگ لینگویج جس میں ہر ایلیمنٹ کی ٹائپ مختلف ہو سکتی تھی. یہاں پر ٹائپ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے سی یا سی پلس پلس یا اور بہت ساری دوسری لینگویجز میں ہے، لیکن دیر آر سرٹن تھنگس جو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں اور سی میں نہیں کر سکتے. آئیے ذرا ایریز دیکھتے ہیں کہ کیسے ایریز بنائی جاتی ہیں اور اس میں کیا کچھ چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں جو سی میں نہیں ہیں. سب سے پہلے in order to declare an array, what you do is you say type int buffer is array 1 to 10 of integers. So what you have done here is you have created a type which is int buffer, and this is an array which is specified by this keyword is array, and you are saying the type of the elements in this array is going to be integer, and it is a one-dimensional array. The first index is going to be 1 and the last index is going to be 10. It is going to contain 10 elements from 1 to 10. So you are going to use this with indices between 1 to 10. Here is another example of arrays. Here you are creating another array. You say type normalized distribution is array minus 100 dot dot 100 of natural. So the type of elements in this particular case is natural numbers. The name of this is normalized distribution. The range of indices that are going to be used is from minus 100 to 100. So the first index is going to be minus 100 and the last index is going to be 100. So the total number of elements in this is 201 because there is this 0 also. So minus 100 to minus 1, then 0, and then 1 to 100. So 100 plus 1 plus 100, which is 201 elements, and the indices are going to be from minus 100 to 100. So you can see
differences in Ada, that is, you can have an array index which starts from something other than 0. Here is another example. We have this type string is array, and we say positive range, and we have less than, greater than of character. Now this positive range, less than, greater than means that we have left this range empty. This range is going to be positive, but we have not specified the indices or things that we are going to use as indices in this range. So when we have such an array, so we can create our own array by using this type. We say last name colon string. So string is the type that we created in the previous statement, and now we specify the range, and we say this is 1 to 20. So what we are saying is that this is a string of 20 characters, and the indices are going to be between 1 and 20. And these indices, you cannot use negative numbers here in this range. Here is another example of arrays. We first create an enumeration type, days. So we say type days is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. These are our days. Now what we do is we create an array. We say type daily sales is array days of float. Now this daily sales has elements of type float, and the indices that we are going to use are of enumeration type days. That is, the indices in this particular case are going to be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So you can have any discrete type used as the range of indices when you create an array, which is different from C. And in this particular case, when we will use this array in our program, the indices will not be 1, 2, 3. These will be Monday, Tuesday, Wednesday. These literals will be used as indices. In Ada, arrays, just like C, we have these arrays. The elements of these arrays are going to be of the same data type. جو بھی آپ نے اس array کی data type آپ نے define کی ہے, تو یہ تو یہاں تک تو بات وہی ہے. جو چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں, جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے indices they do not start from 0. So you specify the indices کہ کتنے اس میں, اس کا فرسٹ انڈیکس کیا ہے اور لاسٹ انڈیکس کیا ہے. یہاں پر ہم نے جو ایگزامپلس دیکھیں وہ 1 ڈائمینشنل ایریز کی تھیں. ہمارے پاس ملٹی ڈائمینشنل ایریز بھی اویلیبل ہیں ایڈا میں. بہرحال اس کی ایگزامپلس شاید ہم آگے چل کے دیکھیں گے. یہاں پر میں یہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ جو انڈیسیز جو ہیں اس کی آپ رینج آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. سو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ انڈیسیز 1 سے لے کے 10 تک بھی تھے, نیگیٹو انڈیسیز بھی تھے. اس کے علاوہ ایک ایرے ہم نے ٹائپ ایسی ڈکلیئر کی جس میں ہم نے یہ بتایا کہ اس میں جو رینج جو ہے انڈیسیز کی وہ ہم اس وقت نہیں بتا رہے. سو جب ہم ویریبل کریٹ کریں گے تو ایٹ دیٹ ٹائم وی ول انسٹینشیٹ دیٹ ویریبل ود دی ٹائپ رینج اور انڈیکس رینج. اور وہ جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ یہ پازیٹیو نمبرز ہوں گے, تو وہ پازیٹیو نمبر ہم کوئی بھی انہیں دے سکتے ہیں, لیکن دیٹ پرٹیکولر ایگزامپل ہم نے کہا 1 سے 20 تک ہے. سو دس از ہاؤ یو کین کریٹ. آپ نے ایک اسٹرنگ, ایک جنرل آپ نے ٹائپ ایرے آپ نے ڈکلیئر کر دی, اس میں اسٹرنگس کسی بھی لینتھ کے ہو سکتے ہیں, جو پازیٹیو اس کے کیریکٹرز, نمبر آف کیریکٹرز اس میں ہیں. تو یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرٹیکولر اسٹرنگ یوز کر رہا ہوں اس کی لینتھ اتنی ہوگی, اور اس میں in Ada strings are like arrays of characters, اور اس میں اس کی ہم نے انڈیسیز بتا دیے کہ کتنے ہوں گے. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز جو ہے جو آپ کو عام طور پہ دوسری لینگویجز میں نہیں ملے گی, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈسکریٹ ٹائپ جو ہے اس میں سے کوئی آپ رینج لے کے آپ اس میں ایرے کے انڈیسیز کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپل جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک انیمریشن ٹائپ بنائی جس میں ہمارے پاس ڈیز تھے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے اپ ٹو سنڈے. تو وہ 7 دن کی ہم نے انیمریشن ٹائپ بنائی جو ہمارے پاس ہفتے میں ہوتے ہیں.
اب ہم نے کہا کہ یہ جو ایرے میں بنا رہا ہوں، اس ایرے میں جو انڈیسیز جو ہیں وہ میرے یہ ہفتے کے جو دن جو میں نے بتائے ہیں یہ میں یوز کروں گا ایز انڈیسیز. تو میں نے کہا کہ یہ ایرے، اس میں جو رینج جو ہے انڈیسیز کی وہ ڈیز ہے، جو میں نے اوپر انیمریشن ٹائپ بنائی تھی. آپ اس کی بیچ میں سے کچھ کم بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از منڈے تھرو لیٹس سے فرائیڈے وٹ ایور. لیکن یہ ذرا تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل ہے جو آگے چل کے ہم دیکھیں گے. بہرحال پوائنٹ یہاں پر یہ تھا کہ آپ کوئی بھی ڈسکریٹ جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز ایرے انڈیسیز، اینڈ دس از سم تھنگ وچ از ڈفرینٹ فرام سی، اور آپ کو یہ چیز بہت ساری لینگویجز میں نہیں ملے گی. جب آپ نے یہ اس طریقے سے بنا دیا تو اب جو انڈیکس آپ یوز کریں گے تو آپ اس ایرے میں جو اس کا انڈیکس جو یوز ہوگا وہ بھی منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہوگا. 1 2 3 یا اس طرح کے کوئی نمبرز نہیں ہوں گے. تو یہاں پر یہ ریڈیبلٹی ونس اگین امپروو ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک انیمریشن ٹائپ بنائی، اس میں آپ نے لٹرلز کچھ ویلیو رکھی. اب آپ اس کی ایک ایرے بنانا چاہتے ہیں جس کو آپ انڈیسیز بنانا چاہتے ہیں. آپ منڈے کے اگینسٹ سیلز آپ ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹیوزڈے کے اگینسٹ سیلز آپ ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو پھر آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پہلا تھا وہ منڈے تھا اور دوسرا تھا وہ ٹیوزڈے تھا، یا پانچواں جو ہے فرائیڈے ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ فرائیڈے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائیڈے سے جو آپ نے لٹرل یوز کیا ہے اس انڈیکس پہ جو ویلیو پڑی ہے اس ویلیو کو مجھے بتا دیں. تو اس سے غلطی کرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور پروگرام کی ریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے. ونس اگین اس میں یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ وہ نمبرز یوز کریں 1 2 3 4 5 6 7 تو آپ کو یہ کچھ تھوڑا سا لکھنا آسان ہو، بیکاز آپ نے انڈیسیز کو اب منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے لکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑی سی آپ کو مشکل آئے گی. تو اس لحاظ سے تھوڑا سا رائٹیبلٹی میں ایشو ہے. لیکن ونس اگین جب رائٹیبلٹی اور ریڈیبلٹی میں بات آئے تو ہمیشہ یہاں پر ریڈیبلٹی کو فوقیت دی جائے گی اور ریلائبلٹی اس سے بہتر ہو جاتی ہے، غلطی کرنے کے چانسز اس میں کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایڈا کا جو ڈیزائن اسپیکٹ ہے یہ بار بار آپ کے سامنے نظر آئے گا مختلف شیپس اینڈ فارمس میں. ڈیزائن میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھا گیا ہے کہ لینگویج میں ایسی ہو جس میں ریڈیبلٹی بڑھے، آسان ہو ریڈ کرنا، پروگرام کا لاجک سمجھنا، اور غلطی کرنے کے چانسز کم سے کم ہوں. آئیے اب ذرا ریکارڈ ٹائپس دیکھتے ہیں وچ آر ایکولنٹ ٹو آور اسٹرکچر ٹائپس ان C++. You can declare records like type address is record, and in the address the fields that we have: street, which is of type unbounded string, a city, which is of type unbounded string, and postal code, which is of type string of 10 characters. And this ends with end record keyword. Then you can create variables of this type. For example, you can say my address. Again, the type of the variable is address, so you specify that. After using the colon, you say colon address. So you create a variable my address which is of type address in this way. In order to use these elements of this record, what you do is you simply use the dot operator, just like C. So if you want to take the postal code, or if you want to assign something to this postal code, so you say my address dot postal code colon equal to whatever value that you want to assign. So in this case, this value, that is 00000-0000, since this is a string of 10 characters, this string will be assigned to that field in this my address variable, and this value will be assigned to that. If you want to take that value and use it somewhere, once again you will use the dot operator, and that will give you the value that is there. So from that point of view, it is very, very similar to C. In Ada, the structures that we need to have,
جو ہمارا اسٹرکٹ سی یا سی پلس پلس میں ہے, دے آر کریٹڈ تھرو وٹ از کالڈ اے ریکرڈ. جو پیسکیل اور اس طرح کی لینگویجز میں یہ ریکرڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. بیسک کانسیپٹ وہی ہے جو اسٹرکچر کا ہے. ان دس یو کین ہیو فیلڈس which are of different variable types. You can have variable type which is of record also, and this record is can be of any other type. You cannot use the same type of record inside a record. For example, in this, when we have this record address, you cannot have a field address, but just like pointers that we have in C, so you can have something like that in Ada also, جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے. Anyway, so it is very very similar to the struct type, and what we do is we say this type is record that specifies that this is a record that we are creating. And just like any other construct in C, it is terminated by end record, and it says that this is the end of that record that we have started to specify. In order to access individual fields inside this record, جس طرح ہم C میں ڈاٹ آپریٹر یوز کرتے ہیں, یہاں پر بھی ایڈا میں بھی ڈاٹ آپریٹر ہی یوز ہوتا ہے. تو انڈیویجول فیلڈس کو ایکسیس کرنے کے لیے, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے, ان کی ویلیو لینے کے لیے, یا ان میں کوئی ویلیو اسائن کرنے کے لیے ڈاٹ آپریٹر یوز ہوگا, جس طریقے سے C میں استعمال ہوتا ہے. جب پوائنٹر ٹائپ ہم ریکارڈ کی لیں گے تو پھر کچھ تھوڑا سا فرق ہے. سی میں ہم جو آپریٹر یوز کرتے ہیں وہ ایڈا کے آپریٹر سے تھوڑا سا مختلف ہے. ہم اس پہ آگے چل کے گفتگو کریں گے. بہرحال یہاں پر یہ بتانا مقصود تھا کہ ریکارڈ ٹائپ جو ہیں یہ بالکل اس سے ملتی جلتی چیز ہے جس طرح ہمارے پاس سی میں ہوتی ہے. وی ہیو ڈفرنٹ کی ورڈس ہیئر, وی ہیو دس اینڈ ریکارڈ, اینڈ دین وی کین یوز دس ڈاٹ آپریٹر ٹو ایکسیس انڈیویجول فیلڈس دیئر. ایڈا میں یونین سے بھی ملتی جلتی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ڈسکریمنیٹڈ ریکارڈس کہتے ہیں. یونینس جو سی یا سی پلس پلس میں ہیں وہ کافی ان سیف ہیں. اس میں بہت سارے پرابلمس ہیں جو ایڈا نے وہ پرابلمس ایڈریس کیے ہیں. یہ کس طریقے سے ایڈریس کیے ہیں اور وہ کیا پرابلمس ہیں, آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. The union type in C is fundamentally unsafe and therefore unacceptable. Why is it unacceptable? Let us take this example. We create a union of int, float, and the name of the variable is puzzle. So puzzle can take either the int value or the float value. At runtime, there is no way to tell what is the value of this puzzle, whether it had a value of int or float. سو اگر آپ فلوٹ یوز کریں گے تو آپ کو اس کی فلوٹنگ پوائنٹ میں جو نمبر جو آپ نے اسٹور کیا ہوا ہے وہ فلوٹنگ پوائنٹ میں مل جائے گا. اگر آپ انٹ یوز کریں گے تو انٹ میں مل جائے گا. آپ نے نمبر کیا اسٹور کیا تھا, دیر از نو وے ٹو ٹیل. یو ہیو ٹو ایکچولی ریڈ دی ہول پروگرام اینڈ دیٹ کین کریٹ پرابلمس. پیپل یوز اٹ ایز اے ٹرک آلسو, بٹ اٹ کین کریٹ پرابلمس, لاٹس آف پرابلمس. سو وٹ وی ڈو از in case of C, we have to trust the programmer کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اگر پروگرامر سے کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر یہ آپ ڈیٹا جو ہے انٹیجر سے فلوٹ اور فلوٹ سے انٹ, اور ایکچولی نوٹ کہ یہاں پر یہ ٹائپ کنورژن نہیں ہو رہی. یہ نہیں ہے کہ جس طرح انٹیجر سے آپ نے فلوٹ کیا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. بعض اوقات فلوٹ سے اگر انٹیجر آپ نے کیا تو فنڈامنٹلی نمبر وہی رہتا ہے, آپ اس کا جو فریکشن پارٹ ہے وہ آپ لوز کر جاتے ہیں. ان دس پرٹیکولر کیس it will be a totally different number. Why? Because the same bit pattern is interpreted differently if you read it as float and if you read it as int. It is the same bit pattern because آپ نے memory وہی use کر رہے ہیں. Ada does not allow you to do that. Ada says کہ جی we do not trust the programmer, so we have to have better mechanism of finding out کہ یہ اس میں ہے کیا تھی. So the union type that we have in Ada is called discriminated types. It is a discriminated record. So a record can have what we call discriminants. Here is one example. We said type if is int float.
So this is an enumeration type that we have. So type int float is bracket v colon if colon is equal to int is record. Case v is when int this finger, that is equal greater than operator, int val colon integer. When float, once again the finger operator, that is equal greater than float underscore val float. End case end record. Now the value of the discriminant v shows what type is currently present. So what we have used here is a case statement. We say we have this v which is of type if, and it is int and float, so it can take two values, and in it is initialized to int. And what we do is we say case v is, depending upon the value of this variable v, which is the discriminant. If it is int, then it is int value which is of type integer, and if it is float, then it is float value which is of type float, and the case ends, and that is the end of the record. So depending upon the value of v, the current value will be used. So if you want to take this value out of this discriminated record, so what you do is we have this again the variable puzzle int float. We say puzzle colon equal to float comma 1.0. So in this case what we are doing is we are setting the value of v to be equal to float, and the value assigned to that part is float, is 1.0. So we take f colon equal to puzzle dot float value, that is okay because the discriminant was set to be equal to float. But if we take I colon equal to puzzle dot int value, it will raise an exception because the value of the discriminant at that point is set to be equal to int and not float. So you cannot simply change the value of the discriminant without assigning it a new value. So you cannot simply say puzzle.v is equal to some int value, because the value stored inside the puzzle, that is this discriminated record, is of type float. So you cannot change the value of the discriminant and fool the system کہ اب اس کی value change ہو گئی ہے. In Ada, these discriminated records are like unions in C. لیکن فرق کیا ہے کہ C میں unions are not safe. مقصد اس کا وہی ہے جو C میں تھا, یعنی کہ یوز دا سیم میموری لوکیشن جہاں پر آپ اس کو اسپیس کو کنزرو کریں, لیکن یہاں پر یہ ٹائپ سیف ہے. ٹائپ سیف کس طریقے سے ہے کہ آپ جو فلیگ ایک آپ نے یوز کر لیا, دس کین بی آف اینی ڈسکریٹ ٹائپ, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلیگ ہے اس کی اس طرح سے ویلیو ہوگی, تو کیسز آپ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ جب یہ ویلیو ہوگی تو یہ اس ٹائپ کا ویریبل ہے, یہ ویلیو ہوگی تو اس ٹائپ کا ویریبل ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ دونوں جو ہے اس ڈسکریمنیٹڈ ریکارڈ میں اکٹھے چینج ہوں گے. جب آپ اسے کوئی ویلیو آپ اسائن کریں گے تو آپ اس میں اس کو ڈسکریمنٹ کی ویلیو آپ بتائیں گے کہ یہ کون سا ڈسکریمنٹ ہے, اینڈ دین یو ول اسپیسیفائی ویلیو آف دیٹ ٹائپ وچ کورسپونڈس ٹو اور وچ فلفلز دی کنڈیشنز جو بھی اس ٹائپ کے لیے ہیں جو آپ نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں, صرف اس طرح کی دے سکتے ہیں. تو آپ نہ ڈسکریمنٹ کو آپ علیحدہ سے آپ چینج کر سکتے ہیں, نہ اس کی ویلیو کو ڈسکریمنٹ سے علیحدہ کر کے آپ اٹھا سکتے ہیں. سو یہ ایک ایکسٹرا پیس آف انفارمیشن تو آپ اسٹور کرتے ہیں اس کے ساتھ, لیکن دیٹ میکس اٹ مچ سیفر. یو کین ناٹ سمپلی یوز اٹ ان این ان انٹینشنل وے. جس طریقے سے آپ اگر کسی اور طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, غلطی سے آپ نے انٹ تھا اور آپ نے فلوٹ کر لیا تو آپ کو کچھ نمبر مل گیا اور آپ کی ساری کیلکولیشن اس پہ غلط ہو گئی. ونس اگین دی آئیڈیا از میک اٹ ریلائبل اینڈ میک اٹ سیف. یہاں پر میں اس چیز کا ذکر کرتا چلوں, یہ ہم نے جو ڈسکریمنیٹڈ ریکارڈ کا جو ذکر کیا تھا, یہ میں صرف لینگویج ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اسی چیز کو جو سی میں بڑی ان سیف تھی
اس کو کیسے انہوں نے سیف بنایا ہے اور کیسے اس کو زیادہ ریلائبل بنایا ہے. عام طور پہ آج کل پروگرامنگ میں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میموری ایک بہت بڑا ایشو نہیں ہے. آج سے 20-25-30 سال پہلے جب یہ چیزیں ڈیزائن کی گئی تھیں لینگویجز میں, اس وقت میموری واز اے ریئل ایشو. تو یو وانٹیڈ ٹو کنزرو اسپیس ایز مچ ایز پاسبل, تو اس طرح کے کنسٹرکٹس زیادہ استعمال ہوتے تھے. ابھی بھی بہرحال اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اٹ از گوئنگ ٹو بی مچ سیفر اف یو یوز ایڈا ایز کمپیئر ٹو سی. اب ذرا اور دیکھتے ہیں کہ اس میں وٹ ایلس از اویلیبل, ہمارے پاس ایکسیس ٹائپس کس طرح کی ہیں اور کیا کچھ ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. An access type in Ada corresponds to a C or C++ pointer. This is how you define it. You say type address ref is access address. Now you have created a type by the name of address ref, and when you say is access, that means that this is, loosely speaking, it is a pointer to this type of variable which is going to have this kind of values, that is of type address. So now we we say a underscore ref, which is a variable of this type address ref. We can declare it just like all the variables that we have. We can create this variable and allocate space by using the new operator. It is just like C++ that we have this new operator. Mind you, you can only dynamically create these variables. You are not supposed to delete these variables because they create dangling pointers, and that is once again very unsafe, but we will talk about that later. So in this particular case, when you have an access type which is equivalent to a pointer in C, you use the same dot operator to access the fields inside this. The operator in this particular case is not different. Once again, if you want to access the postal code in this address, you use the dot operator just like the ordinary type jisme ye access nahi thi, ye pointer nahi tha. So unlike C, there is no notational difference for accessing a record field directly or through an access value. And in order to refer to the entire record accessed by an access value, you can use .all, and that will give you all the fields that are there. And so it can be used like this: print aref.all. So it will enumerate through all these fields that are there and print their values. So this is, a neat feature in Ada. Ada میں ایکسیس ٹائپس جو ہمارے پاس پوائنٹر ہے, ڈائنامکلی میموری کریٹ کرنے کے لیے ڈائنامک میموری ہمیں چاہیے, کوئی ویریبل ہم نے بنانے ہیں, آبجیکٹس ہم نے بنانے ہیں, تو یو ڈکلیئر دیم ایز ایکسیس ٹائپس. یو کریٹ دس ٹائپ اور پھر اس کے آپ ویریبل بنا لیتے ہیں. اسی طریقے ہے جس طرح سی میں اسٹار آپ لگا کے تو آپ پوائنٹر ٹائپ کے ویریبل بنا لیتے ہیں. یہاں پر دس از مور ریڈیبل. ونس اگین آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ دس از آف ٹائپ ایکسیس. ایکسیس ٹائپ کا ویریبل کریٹ کرنے کے لیے, میموری سے ایلوکیٹ کرنے کے لیے, یو نیڈ دا نیو آپریٹر جسٹ لائک سی. یہاں پر جو میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ جس طرح C++ میں آپ کے پاس ڈیلیٹ کا آپریٹر ہے, ایڈا میں یہ آپریٹر نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ڈیلیٹ کرنے سے یہ خدشہ رہتا ہے کہ آپ ڈینگلنگ پوائنٹرز آپ کریٹ کر رہے ہیں. ڈینگلنگ پوائنٹرز کریٹ کرنا جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایک پوائنٹر جو کسی ایک میموری ایریا کو پوائنٹ کر رہا ہے, آپ نے وہ میموری ایریا آپ نے اگر ڈیلیٹ کر دیا, واپس آپریٹنگ سسٹم کو آپ نے دے دیا, اور وہ پوائنٹر اسٹل پوائنٹنگ ٹو دیٹ میموری ایریا یا اس میں وہ ایڈریس پڑا ہے, تو اب اگر آپ اس پوائنٹر کے تھرو اس میموری ایریا میں جا کے کوئی چینج کرنے کی کوشش کریں گے, اگر آپ کا انوائرمنٹ سیف ہے تو پھر وہ ویسے کریش ہو جائے گا. اگر آپ کا انوائرمنٹ ان سیف ہے تو پھر میموری ایریا میں جا کے کچھ آپ وہاں پر غلط چیز لکھ سکتے ہیں جو ان انٹینشنل ہے, کیونکہ ناؤ سم ادر ویریبل میں بی یوزنگ اٹ, اور اس ویریبل کی ویلیو چینج ہو جائے گی, اینڈ دین اٹ بیکمز ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیبگ سچ اے تھنگ.
سو ڈینگلنگ پوائنٹر جو ہے وہ کریٹ کرنا بڑا خطرناک ہے, اینڈ دیٹ میکس یور پروگرامس لیس ریلائبل. ان دس پرٹیکولر کیس اگر آپ اس ویریبل کو آپ یوز نہیں کرتے, اگر آپ لیٹ سے کہ یہاں پر آپ نے ویریبل کریٹ کیا ہے اور اس تھوڑے عرصے کے بعد اس پوائنٹر کو آپ کسی اور نئے ویریبل کی طرف پوائنٹ کر دیتے ہیں, تو پھر شاید رن ٹائم انوائرمنٹ کچھ گاربیج کلیکشن کا کوئی میکانزم یوز کرے گا اور اس گاربیج کو کلیکٹ کر لے گا. تو ایکسپلیسٹلی اس کو ڈیلیٹ کرنا جو ہے ایڈا میں الاؤڈ نہیں ہے, وچ میکس اٹ سیفر. جو دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر فیلڈز کو ایکسیس کرنے کے لیے ڈاٹ کا آپریٹر ہی یوز کیا گیا ہے. ان C++ یا سی جو ڈاٹ کا آپریٹر, اگر آپ آرڈنری اسٹرکٹس ہیں یا کلاسز ہیں تو آپ ڈاٹ کا آپریٹر یوز کرتے ہیں. اگر اس کا پوائنٹر ہے تو آپ -> آپریٹر یوز کرتے ہیں, کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پوائنٹر کے آگے سے آپ نے اس فیلڈ کو اٹھانا ہے. جس پوائنٹر جس آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کے اندر یہ فیلڈ ہے یا یہ اس کے اندر ڈیٹا ہے پڑا ہے جس کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے. ایڈا میں دونوں کیسز میں, یعنی چاہے آپ پوائنٹر یوز کر رہے ہوں یعنی کہ ایکسیس ٹائپ یوز کر رہے ہوں یا آپ نارمل ریکارڈ یوز کر رہے ہوں, دونوں کیسز میں ڈاٹ کا آپریٹر استعمال ہوتا ہے. اس سے اٹ میکس اٹ مور کنسسٹنٹ. دیکھنے والے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ پوائنٹر ہے یا نہیں ہے. امپورٹنٹ تھنگ ٹو نوٹ از کہ ہم نے اس فیلڈ کو اس ویریبل کے اندر سے لینا ہے اور اس پہ کوئی آپریشن کرنا ہے. تو اٹ میکس اٹ مور کنسسٹنٹ اینڈ اٹ از بیٹر فرام ریڈیبلٹی پوائنٹ آف ویو, فرام اے لرننگ پوائنٹ آف ویو, اٹ از مور آرتھوگونل. تو یہ ذرا ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر نوٹ کرنے کی, ادروائز اٹ از پریٹی مچ دا سیم. اب ذرا ہم چلتے ہیں ایڈا کے جو مختلف جو اسٹیٹمنٹس جو ایڈا کی جو لینگویج میں پرووائڈ کی جاتی ہیں یا آپ کے پاس اویلیبل ہیں جس سے آپ اپنی پروگرامنگ کرتے ہیں. ذرا ایک نظر ان چند اسٹیٹمنٹس کو بھی دیکھتے ہیں. دیر آر مینی مور پر ہیپس, بٹ ہم کچھ تھوڑی سی چیزوں کو دیکھیں گے جو خاص ہیں, عام طور پہ اس سے ملتی جلتی ہر لینگویج میں پائی جاتی ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایڈا میں اور سی میں یا دوسری لینگویجز میں یہ کیا فرق ہے, اور یہ ایڈا میں یہ اسٹیٹمنٹس کس طریقے سے ہیں, کس طریقے سے یہ ریڈیبلٹی امپروو کرتی ہیں, کس طریقے سے یہ ریلائبلٹی امپروو کرتے ہیں. تو آئیے ذرا ان اسٹیٹمنٹس کو ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں. فرسٹ آف آل we have an assignment statement in ADA. The assignment statement is variable, that is the left hand side of this assignment, colon equal to, which is the assignment operator, the expression on the right hand side, and semicolon. Note one thing here, that unlike C or C++, this is not an expression. That is, this cannot be assigned to another variable. Like C, in C we have A equal to B equal to C. In this case we cannot do that. This is, the expression is assigned to this variable, and in one statement you can have only one assignment operator. So otherwise there is nothing new. The only thing that you must remember is that the type of the variable and the type of the expression, they must match. They must be exactly the same. In case of ADA, there is no truncation, there is no coercion. You have to explicitly state کہ اگر آپ نے ٹائپ چینج کرنی ہے تو یہ آپ کو کرنے کی ضرورت پڑے گی. The other statements that we are going to look at are the if statement. There are number of if statements, actually 2. The loops. Then there is this exit statement, and we see how this is used. وی ہیو دس کیس اسٹیٹمنٹ, جس کی ہم اس سے پہلے چھوٹی سی ایگزامپل دیکھ چکے ہیں, لیکن یہاں پر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ریٹرن اسٹیٹمنٹ وچ یوز ٹو ریٹرن فرام اے فنکشن, بلاک اسٹیٹمنٹ اینڈ دا ریز اسٹیٹمنٹ. سو دیز آر دا ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ. لیٹ اس فرسٹ لک ایٹ دی ایف اسٹیٹمنٹ. ایف اسٹیٹمنٹ از فلی بلاکڈ. وی ہیو سین دس ایگزامپل آف ایف اسٹیٹمنٹ previously, but here is again this statement. The statement is like this. We have if condition, then this condition is a Boolean expression. So the result of this condition has to be a Boolean. So we can use a Boolean expression here. We have this keyword then, which improves readability. Other than that, there is not much function. Then you can have any number of statements within this block. So it basically starts a block.
So there is between then and end if you can have 0 or more statements. Remember that in C we can have one statement, we say if condition, and then we statement that is the end of that if statement. And if you want to have more than one statements that you want to be executed if that condition is true, then you have to use the braces, curly braces. Here it is automatically there, it is always there. Here is the example when you have the else if and else parts in an if statement. In this particular case, if you have more than one conditions and you want to execute code, for example here if the condition 1 is true, then you execute certain set of statements. If condition 2 is true, then you execute the next set of statements, and otherwise if neither condition 1 nor condition 2 is true, you execute the else part. It is just like C. The difference is this else if, ELSIF. It is not else if. This is one word, else if. That makes it, first of all, you can see that after condition, whether it is after the if part or else if part, or you can have any number of else ifs, by the way. So you have this keyword then, and that starts the block, and it will continue till the end or the start of the next branch or end of if statement. So this is one thing, that between one part of if statement and the second part of if statement, it is fully blocked. So all the statements would be executed there. It is not like C where you have to put braces. The second thing is that if you want to have an else part, if you want to have another if inside this if statement anywhere, that if statement must be terminated by an end if. So you have this if condition 3, and then you have the set of statements that you want to execute when this condition 3 is true, when you come in condition 2 and then condition 3 is true, and all these statements, and this if statement is terminated by the end if, which belongs to this particular one. So this case, if statement is fully blocked. Let us look at another example. In this particular case, in the else part, we have else if condition 4, then the set of statements. The reason that I wanted to show you this was that I wanted to show the difference between else if and else if. That is two words and then one word, which is ELSIF. When you have else and then you have if, as you can see here, this if is a new if statement, so it must be terminated by end if. If you do not have this end if, obviously we have a problem. So in case of else if, there is no end if, because else if is part of that bigger if. So it just simply specifies one of the branches that you can take when the control comes to this if condition. But else and then if keyword separate, that starts a new if statement, and it must be terminated by its own end if statement. if statement में हमने ये देखा कि ये किस तरीके से C से मुख्तलिफ है. दो तीन चीज़ें जो ख़ास तौर पे नोट करने की हैं. पहली बात तो ये है कि रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो देन का क्लॉज है, इट सिंपली टेल्स कि यहाँ से ये ब्लॉक शुरू होता है और या तो आप अगली ब्रांच तक या एंड इफ तक जो भी आपको मिल जाए, ये पूरा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इसके बीच में आएगा. तो जो हमने इससे पहले शुरू के लेक्चर्स में हमने देखी थी कि सी में अगर आप इंडेंटेशन की वजह से कोई गलती कर जाएं, अगर आपने ब्लॉक नहीं लिखा और वहाँ पर आप एक और स्टेटमेंट उसमें ऐड करना चाहते हैं, आपने गलती से उसके नीचे ही दूसरी स्टेटमेंट ऐड कर दी, तो फिर यहाँ पर एक मसला हो सकता है, बिकॉज दैट इज़ प्रॉब्ली अ लॉजिकल एरर. एडा में इस तरह की गलती नहीं हो सकती, बिकॉज ब्लॉक्स आर वेल डिमार्केटेड. उसकी बाउंड्रीज बिल्कुल बताई गई हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये स्टेटमेंट्स इस
سیٹ میں چلے گی اور کون سی اگلے سیٹ ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وچ از ڈفرینٹ ان کیس آف ایڈا از ایلس ایف. ایلس ایف از جو سی میں جو ایلس اور ایف جو ہے وہ ایکچولی سی میں جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ سمپل ہے ایف اینڈ ایلس پارٹ, اس میں ایلس ایف نہیں ہے. ایڈا میں آپ ملٹیپل آپ اس کی برانچز آپ بنا سکتے ہیں, سی میں بھی آپ بنا سکتے ہیں, آپ سیمولیٹ اس طریقے سے کرتے ہیں, لیکن لینگویج جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ صرف اس میں دو آپ کے پاس آپشنس ہیں, if part and the else part. In the case of Ada, you have if part and any number of else if parts and another else part. تو جب else if part ہوگا تو یہ اسی طریقے سے سمجھا جائے گا کہ اس بڑی if اسٹیٹمنٹ کا ایک برانچ ہے اور ایک سیکشن ہے جو کہ آپ کی if اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے اور اس کے آپ کو end if کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں پر بھی مثلا else کے بعد پورا اس کے بعد آپ if ڈالیں گے تو then you start a new if statement and that must be terminated by an and if. So by doing that what you do is آپ نے اس کا ایک ڈینگلنگ ایلس کا جو پرابلم بڑا مشہور پرابلم ہے, آپ نے کمپائلر میں بھی پڑھا ہوگا, اس سے پچھلے لیکچرز میں شروع کے لیکچرز میں بھی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں, اس پرابلم کو یہاں پر اس کو ایلیمنیٹ کر دیا اور ریڈیبلٹی امپروو کر دی. سو اس طریقے سے ونس اگین دیکھیے کہ ایڈا کے ڈیزائن میں کس طریقے سے دونوں چیزوں کا خیال رکھا گیا, ریڈیبلٹی کس طریقے سے امپروو کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریلائبلٹی کیسے امپروو کرنی ہے, غلطی نہ ہو جائے. آپ کو یہ نہ ہو کہ یہ ایلس پہلے والے ایف کا حصہ ہے کہ آخری والے ایف کا حصہ ہے, ذرا تھوڑا سا اس میں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی. یہاں پر تھنگز آر ویری کلیئر, سو اٹ میکس یور پروگرام مور ریلائبل, مور ریڈیبل آلسو. مے بی ونس اگین یو ہیو ٹو کمپرومائز رائٹیبلٹی اے لٹل بٹ, تھوڑا سا آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی, لیکن یہاں پر یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ جب آپ پروگرام میں کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو ڈی بگ بھی کرنا پڑتا ہے. اگر اس کے ڈی بگنگ ٹائم کو بھی آپ سامنے رکھیں تو پھر شاید یہ اس میں پروڈکٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, رائٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہتر ہوگا اگر آپ پورے سائیکل کو آپ سامنے رکھیں. لیکن بہرحال ریڈیبلٹی اینڈ ریلائبلٹی اس کیس میں امپروو یقیناً ہوگی. آئیے اب جو دوسرا برانچنگ کا جو طریقہ ہے جس میں آپ مختلف آپشنز آپ لے سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, اینڈ دیٹ از کیس اسٹیٹمنٹ. In Ada, case statements, the structure is like this. We have case expression is when choice list equal greater than sequence of statements, then we have the second choice list, and when others and sequence of statements and end case. Couple of things to note here. First of all, like all structures in Ada, here also when we have case we must end it with end case. So this tells us this is the case, this is the starting point and this is the end point. Then we have different branches in case. So what we do is we provide a choice list and there is a sequence of statements. It does not fall through, it is fully blocked. So when we have one choice, depending upon the value of the expression, the control goes to that particular branch and the set of statements is executed and it comes out of the case. We do not have the concept of a break statement like in C. And then for the case of default, we have others. And that means if the choice list of the first, second or whatever the number of choices that you have given, they are not there, then if the value of the expression is different from that choice, then there is a default that you can use and that is others, and then that again has a set of statements. Here is an example of this case statement. We have this expression today which is a variable. It is of type days. Let's assume that this is it can take values from that enumeration type: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. So we specify this case today as when Monday ... Thursday, we say work. When
Friday we say work and have party, and when Saturday vertical bar, Sunday we say rest and end case. Couple of things to note here. In this particular case, in Ada, we can specify a list which can be a range. So when we say Monday ... Thursday, that means if the value of today is between Monday and Thursday, that is, it can have any value, that is Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday, then this set of statements would be executed. Or you can specify a single value. In this particular case, when Friday, then we have yet another set of statements. Or if we do not want to specify a range, we can use discrete values separated by this vertical bar. In this particular case, we could have written Saturday ... Sunday, because these are adjacent values, and Sunday comes after Saturday, so you could use this range also. But if you wanted to use different values not in the range, then you can separate them by these vertical bars. So what we say, that any one of these values that are given here, when the value of this expression, in this case today, is this, then we execute this set of statements. So in Ada, unlike C, we can specify more than one values, one matches for the expression, and that is what the choice list is all about, and it is fully structured. Ada کی کیس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سی سے بہت مختلف ہے. مقصد اس کا وہی ہے جو آپ سی میں کرتے ہیں یا سی پلس پلس میں کرتے ہیں, کہ یو وانٹ ٹو ہیو ملٹیپل چوائسیز, اور وہاں پر ملٹیپل برانچز آپ اسپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں ڈپینڈنگ اپان دی ویلیو آف دیٹ ایکسپریشن. ان دیٹ کیس یو ہیو دیٹ سوئچ اسٹیٹمنٹ اینڈ یو اسپیسیفائی دی کیسز. ہیئر وی ہیو دس کیس اسٹیٹمنٹ, اور یہ اس میں جو ایکسپریشن جو ہے کین بی آف اینی ڈسکریٹ ٹائپ. امپورٹنٹ چیز ٹو ریمبر از یو کین اسپیسیفائی a list and list of choices. اب list of choices کیا ہو سکتے ہیں؟ list of choices can be a range, it can be discrete values separated by vertical bars, it can be range and discrete values. So you can say Monday ... Wednesday and then vertical bar and Friday. You don't want to have Thursday there. So اس طریقے سے بھی آپ اس کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو میچ مل گیا تو پھر اس نے اس برانچ پہ چلے جانا ہے اور اس میں جو اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. یہاں پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلی اسٹرکچرڈ ہے, اس میں جو کوڈ ہے وہ فال تھرو نہیں کرتا. ایڈا میں جو یہ چیز کوڈ کو فال تھرو نہ کرنے والی ہے, جو سی میں ہم اس لیے فال تھرو کرتے تھے کہ اکثر کیسز میں جب آپ کو مختلف آپ کی کیسز ہیں, مثلا اگر آپ کیس 1 2 3 4 جو ہیں اس میں ایک ہی سیٹ آف اسٹیٹمنٹس آپ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں, 1 کو خالی چھوڑ دیا, 2 کو خالی چھوڑ دیا, 3 کو خالی چھوڑ دیا, اور 4 میں آپ نے وہ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس آپ نے لکھ دیں. تو اگر وہ آپ کا کنٹرول 1 پہ آتا ہے تو اٹ ول فال تھرو ٹو 2 اینڈ دین اٹ ول فال تھرو ٹو 3 اینڈ دین اٹ ول کم ٹو 4, اور پھر اس میں اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی. تو اوپر سے چاروں میں سے کہیں پر بھی کنٹرول آ جائے تو وہی سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے. ان ایڈا اس کو چوائس لسٹ کے ساتھ کنٹرول کیا گیا ہے, اور دس از اے مچ سپیریئر میکانزم. اٹ ٹیلز یو کہ اس کیس میں یہ کرنا ہے, سی کے کیس میں اٹ از ناٹ آبویس. اور اگر آپ کہیں پر غلطی سے بریک اسٹیٹمنٹ سی میں بھول جائیں تو پھر آپ کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایڈا میں یہ ایسا کوئی نہیں ہے. اگر آپ نے جس چوائس لسٹ پہ آپ ہیں وہ آپ نے ایگزیکیوٹ کی اور کیس سے باہر آ گئے. ایڈا میں جو چیز ہے, جس طرح سی میں آپ کے پاس ڈیفالٹ ہے, یہاں پر ادرس ہے. تو وین ادرس, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اوپر سے جو چوائس ہے وہ میچ نہیں کیا, اور ایک آپ نے ڈیفالٹ ویلیو پہ آپ نے کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو دین یو کین ہیو دس سیٹ آف اسٹیٹمنٹس. امپورٹنٹ چیز ایڈا میں یہ ہے جو سی سے فرق ہے, کہ اگر آپ کا ایکسپریشن جو ہے ان میں سے کسی ویلیوز پہ میچ نہیں کر رہا, دین اٹ از انلیگل. فار ایگزامپل, اگر آپ کا جو آپ نے ڈیفالٹ ویلیو نہیں دی ہوئی,
اور آپ کا جو ایکسپریشن ہے وہ ایویلیویٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ نے جو چوائسیز دیے ہوئے ہیں ان چوائسیز میں سے کسی سے میچ نہیں کرتا, ان دیٹ کیس اٹ از این ایرر. ADA says that was not supposed to happen, and at the run time an exception would be raised. So that makes it once again more reliable. غلطی سے اگر آپ نے کوئی چوائس آپ نے مس کر دیا ہے تو ایڈا آپ کو غلط رزلٹ نہیں جانے دے گی, وہ آپ کو وہیں پر پکڑ لے گی اور آپ کو بتا دے گی کہ یہاں پر آپ نے غلطی کی ہے. دا ریزلٹ ان دیٹ کیسز, اگر آپ نے اس ایکسیپشن کو ہینڈل نہیں کیا ہوا تو آپ کا پروگرام کریش ہو جائے گا, لیکن آپ کو غلط رزلٹ نہیں ملیں گے. تو یہاں پر یہ آپ دیکھیے کہ ایڈا نے ونس اگین کس طریقے سے ریلائبلٹی امپروو کی ہے. تو یہ جو ریلائبلٹی جو ہے دس از ونس اگین ایڈا کا پرائمری کنسرن ہے, پرائمری گول ہے ریڈیبلٹی اینڈ ریلائبلٹی. دونوں کیسز آپ دیکھ لیجئے. کیس میں ریڈیبلٹی کس طریقے سے امپروو کی ہے کہ آپ نے چوائسیز کی لسٹ آپ دے سکتے ہیں اور وہ لسٹ جو ہے رینج بھی دے سکتے ہیں اور اس کو ورٹیکل بار سے آپ سیپریٹ کر کے ڈسکریٹ چوائسیز بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ڈیفالٹ ویلیو بھی پرووائڈ کریں, اور اگر آپ ایک ویلڈ چوائس تھا یا آپ نے ایکسپریشن میں کوئی غلطی کی ہے اور وہ چوائس آپ نے وہاں پر نہیں لکھا یا وہ چوائس جو ایکسپریشن کی ویلیو ہے اس میں ایسی آ گئی ہے جو اس میں چوائسیز میں نہیں آنی چاہیے, ان دیٹ کیس ایڈا ول کیچ یو, رن ٹائم انوائرمنٹ ول ٹیل یو کہ یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ, اب آپ اس کو ٹھیک کر لیجیے, تو آپ کو غلط رزلٹ نہیں دے گے. تو ریلائبلٹی once again becomes important here, or it creates systems which are more reliable. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ایڈا کا جو ڈیزائن جو ہے وہ بار بار میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس نے جو ایک مین آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ریلائبلٹی بڑھے اور ریڈیبلٹی بڑھے. تو ہر جگہ پہ اس چیز کا خیال رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کا پروگرام زیادہ ریلائبل ہو, غلطی کرنے کے چانسز کم ہو. اگر غلطی ہو گئی ہے تو وہ رن ٹائم انوائرمنٹ یا کمپائلر جو ہے اس کو پکڑ لے اور پروگرام ریڈیبل ہو, آپ آسانی سے اس کو چیزوں کو پڑھ کے اس کو سمجھ سکیں کہ یہ کیا کام کر رہا ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور ہم اور جو اسٹیٹمنٹس ہیں جس میں لوپس وغیرہ شامل ہیں ان کو ہم ذرا ڈیٹیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.